وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاخلاص مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، قل کہہ دیجئے، ہو اللہ وہ اللہ، احد اکیلا ہے، ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہیں جنا اس نے، ولم یولد اور نہیں جنا گیا وہ، ولم یکن لہ لم کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور نہیں ہے اس کا، کفوا احد، کفو کہتے ہیں برابر کو، برابر، یعنی کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا مقابل نہیں ہے، کوئی اس کا برابر نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ اخلاص کثرت سے قرآن میں پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کی تفسیر پڑھتے ہیں اور اس سورت کے نام بھی پڑھتے ہیں۔ سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص، سورۃ الاساس، قل هو اللہ، سورۃ المقشقشہ، سورۃ التوحید، سورۃ التفرید، سورۃ التجرید، سورۃ النجات، بہت سارے نام ہیں اس سورت کے، بس فی الحال اتنے ہی کافی ہے۔ اچھا، جمہور مفسرین کا قول ہے یہ سورت مکی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بھئی مدنی ہے، لیکن جمہور کا قول معتبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ربط پچھلی سورت سے، گزشتہ سورت میں منکر توحید کی مذمت تھی، کون تھا؟ ابو لہب تھا۔ اس سورت میں توحید خالص کا بیان ہے، خدا وحدہ لا شریک کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ سورہ اخلاص کے فضائل ہیں، اس صورت میں عقیدہ توحید جو کہ ایمان کی بنیاد ہے کو پوری قوت سے بیان کیا گیا ہے، شرک کی تمام صورتوں کی نفی کر دی گئی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے سورۃ الاخلاص سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت، سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا۔ سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص تلاوت فرمایا یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام قل هو اللہ اور معوذتین یعنی سورہ ناس، سورہ فلق پڑھ لے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک روایت میں ہے اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ عتبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو 3 صورتیں بتلاتا ہوں، سونے سے پہلے ان کو ضرور پڑھ لینا، وہ قل هو اللہ احد اور معوذتین ہے۔ سورہ اخلاص میں شان نزول کیا ہے؟ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کا نسب کیا ہے، اور آپ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ نسب تو اس کا ہوتا ہے نا جو کسی کا بیٹا ہو، کسی کا باپ ہو، میرے اللہ نہ کسی کے بیٹے نہ باپ، لم یلد ولم یولد ہیں۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ مشرکین نے سوال کیا تمہارا معبود کس چیز سے بنا ہوا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد۔ قل سے اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف کہ از خود نہیں بلکہ ہماری طرف سے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ یہ علم ذاتی ہے، اللہ نام ذاتی نام ہے، اس ذات کا جو مجتمع ہے جمیع صفات کمالیہ کو، تمام عیوب اور نقصوں سے پاک اور منزہ ہے۔ لفظ احد اور واحد دونوں کا معنی ایک ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے لفظ احد خاص ہے، اور احد اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ترکیب یعنی جوڑ، تجزیہ، جز، تعدد، مشابہت، مشاکلت، شکل سے پاک ہو، ہر اعتبار سے یکتا ہو۔ اس آیت میں ان لوگوں کا جواب ہے جو پوچھتے تھے کہ تمہارا خدا سونے کا ہے یا چاندی کا ہے۔ جواب دیا گیا وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال ہو تو اس کی جو دیکھ کے تمہیں بتائیں کہ وہ ویسا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، وہ بے مثل ہے۔
اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں، نہ ڈر جس کو کوئی خوف نہ ہو۔ نمبر 2 وہ ذات جو نہ کھائے نہ پیے۔ نمبر 3 سردار جس کی سرداری اپنے عروج پر ہو۔ نمبر 4 وہ ذات جو تمام صفات اور افعال میں کامل ہو۔ نمبر 5 وہ ذات جو ہر حاجت میں مقصود ہو۔ نمبر 6 مخلوق کی فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والے کو صمد کہتے ہیں۔ نمبر 7 وہ ذات جس پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ نمبر 8 تمام اقوال کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ صمد وہ ذات جو خود کسی کی محتاج نہ ہو اور باقی تمام چیزیں اس کی محتاج ہوں، جس کی طرف اپنی حاجات اور ضروریات میں لوگ رجوع کریں۔ لم یلد ولم یولد نہ والد ہے نہ مولود ہے، ورنہ پھر اس کا ہم جنس ثابت ہو جائے گا، احدیت صمدیت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ یہ ان مشرکین کا جواب ہو گیا جو کہتے تھے کہ خدا کا نسب نامہ کیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مقصد یہ ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی مثال، اس کا ہمسر، اس کا مشابہ یا ہم شکل کوئی بھی نہیں ہے۔ فائدہ سورہ اخلاص نے ہر طرح کے مشرکانہ خیالات کی نفی کر کے مکمل درس توحید دے دیا۔ اللہ احد میں تعدد الہ یعنی بہت سارے الہ ہیں، متعدد ہیں، الہوں کی الہ معبود کی تعداد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی نفی کر دی کہ کوئی نہیں ہے، وہ احد ہے۔ اللہ صمد میں ان مشرکین کی تردید ہے جو غیر سے اپنے ضروریات اور حاجات مانگتے تھے۔ لم یلد ولم یولد میں ان مشرکین کی تردید کی گئی ہے جو خدا کے لیے بیٹے یا بیٹیوں کے قائل تھے۔ یہ ہے سورہ اخلاص، اس کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو گویا پورے قرآن پڑھنے کا ہمیں اجر ملتا ہے۔ اصل میں قرآن میں 3 عقیدے بنیادی عقیدے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک عقیدہ تو پکا بیان ہو گیا، گویا کہ تہائی حصہ بیان ہو گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پڑھیں گے اگلے 2 سبق، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔